صلى عليك الرحمن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمبر 1 مزکی پیدا کی. مزکی، اب مزکی کے ساتھ آپ کہہ لیں وہ مربی بھی ہوئے. مزکی اور مربی پیدا کیے. یہ یزکیکم سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو مزکی پیدا کیے. اور تزکیہ چونکہ تربیت کا سبجیکٹ ہے تو اس کو آپ مربی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اپنی جب تہذیب و تربیت کرے بندہ، اپنا تزکیہ کرے، اپنے نفس کی تہذیب کرے، اپنے اخلاق کی تہذیب کرے، اپنے آپ کی تربیت کرے، یا دوسروں کی تزکیہ کرے اور تزکیہ کے ساتھ تربیت کرے. یہ دونوں پروسیس ہیں. یعنی پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، پھر دوسروں کے نفس کی اصلاح کرنا. تو یہ مزکی جو پیدا کیے ان کے ذمے دونوں کام تھے. 1. نمبر 2 عالم اور معلم پیدا کی. عالم اور معلم پیدا کیے. یہ قرآن مجید بتاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو آقا علیہ السلام نے عالم پیدا کیے جو گریجویٹ ہوئے وہاں سے، اور معلم پیدا کیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ پہلے ہوں گی بھی. جن کے ذہنوں میں پہلے سے ہیں وہ کنسیپٹ میں ذرا اور کلیئرٹی اور شارپنس پیدا کر لیں گے، اور جنہوں نے اس طرح ایز سچ فوکس نہیں کیا ان کو فوکس مل جائے گا. تیسرا طبقہ داعی پیدا کیے. تو جو مزکی ہوئے وہ تزکیہ و تربیت کا فریضہ لے کے چلے. جو عالم اور معلم ہوئے وہ علم اور تعلیم کے کام کو لے کے چلے، تعلم اور تعلیم کو لے کے چلے. اور جو داعی پیدا کیے وہ دعوت کا فریضہ لے کے چلے. 3 طبقے. چوتھا طبقہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو اس آیت کریمہ میں جس کا حوالہ دیا اس میں تو اور چوتھا ذکر نہیں آیا. میں یتلو علیکم آیاتنا کو بھی اسی مزکی اور معلم کے ساتھ ملا دیا ہے نا. تو چوتھا طبقہ جو پیدا کیا وہ سمجھنے والا، وہ مجاہد پیدا کیا جو سینکڑوں آیات قرآن مجید کی بیان کر رہی ہے. یہ انہی صحابہ کرام کے لیے. جتنا جہاد بالمال کا، جہاد بالنفس کا قرآن مجید میں جتنا ذکر آیا سینکڑوں مقامات پر، اور وہ سب بیان صحابہ کرام کے لیے. ان تمام آیات کا شان ورود صحابہ کرام ہے، وہ مورد ہے. السابقون الاولون کا آتا ہے، جہاد کیا. خواہ وہ غزوہ بدر کے تناظر میں آیتیں اتری ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں جہاد والے. غزوہ احد کے وقت میں اتری ہیں تو صحابہ کرام ہیں. احزاب کے موقع پر اتری ہیں تو صحابہ کرام ہیں. حدیبیہ اور اس کے بعد اتری ہیں تو صحابہ کرام مراد ہیں. فتح مکہ کے لیے اتری ہیں، صحابہ کرام مراد ہیں. غزوہ تبوک پہ اتری ہیں، صحابہ کرام مراد ہیں. غزوہ حنین اور طائف، یعنی جس موقع پر پورے 10 سالہ دور کے غزوات میں جتنی اتری ہیں، یا بیعت رضوان کے لیے اتری ہیں، یا غزوات سے ہٹ کر اوورال جہاد کے سبجیکٹ پر جتنی اتری ہیں، وہ سب صحابہ کرام کے ٹائٹلز ہیں. تو مجاہد پیدا کی. جب 4 چیزیں کلیئر ہو گئی تو اب ان 4 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک تزکیہ و تعلیم یا تربیت و تعلیم، یہ ایک حصہ ہو گیا. یعنی مزکی اور معلم، مزکی اور عالم، یہ مزکی اور معلم. اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے نا کہ علم اگر رکھتا ہے دوسرے کو نہیں سکھاتا تو وہ عالم ہے، اور اگر دوسرے کو پہنچاتا ہے تو وہ معلم ہے. بس اتنا فرق ہے. تو یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، مزکی و معلم.
اس میں تمام صوفیاء کرام بھی آ گئے، قراء اور مجودین بھی آ گئے، صوفیاء، اولیاء، صالحین اور عارفین بھی آ گئے، اور اس میں کل فقہاء، ائمہ، محدثین، علماء، مفکرین، متکلمین بھی سارے آ گئے ان دو کیٹیگریز میں۔ آگے آگے ان سے تخصصات پیدا ہوتے گئے، اسپیشلائزیشنز، اور یہ طبقات وجود میں آتے گئے۔ دوسری کیٹیگری، اس میں داعی اور مجاہد پیدا کی، دعوت اور جہاد۔ اور جہاد مین جد و جہد آپ لے لیں، جہاد کو اور وسیع معنی دینا چاہیں، ہر قسم کی جد و جہد، جو بھی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالقتال بھی ہے، اور جہاد بالنفس بھی ہے۔ دیکھو نا، چاروں اقسام، جہاد بالنفس، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالقتال۔ تو وہ ایک وسیع کانسیپٹ ہے، تو جہاد کا لے لیں یا جد و جہد کا لے لیں، تو دعوت اور جہاد دو چیزیں جمع کی، تو داعی اور مجاہد پیدا کیے۔ جب داعی اور مجاہد پیدا کیے، یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ، تمام صحابہ کرام میں ہر کوئی برابر درجے کا مزکی اور معلم نہیں تھا۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے، ہر کوئی اونچے درجے کا مزکی اور معلم، ہر کوئی مزکی یا مربی اور عالم و معلم نہیں تھا۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے اتنا علم سیکھا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا سیکھا، چند احادیث، ایمان کے تقاضے، اسلام کے دین پر عمل کرنے کے ضروریات سیکھی اور اپنے قبیلے کو پہنچا دی۔ تو ایسے بھی ہزار ہاتھ تھے۔ سو ہر ایک عالم اور معلم نہیں بن سکا۔ عالم اب اسپیسیفک سینس میں، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ علم کے باب میں آقا علیہ السلام سے حاصل کیا، اور وہ کیا کہ خطبہ جمعہ میں جو آقا علیہ السلام کی بات سن لی اور جتنی یاد رہ گئی اتنا علم آ گیا۔ ہر کوئی عالم اور معلم نہیں تھا۔ اونچے درجے کا میں نے لفظ استعمال کر دیا، یہ برابر درجے کے عالم اور معلم سب نہیں تھے، اس میں بڑا فرق تھا زمین و آسمان کا، انہی طبقات کے اندر۔ اور دوسرا میں نے کہا، ہر کوئی مزکی اور مربی اس درجے کا نہیں تھا۔ یہ بذات خود ایک سائنس ہے، جس نے جتنا تزکیہ اور تربیت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کے حاصل کیا اور اس کے قواعد اور ضوابط سیکھے، اپنی زندگی میں اپلائی کیا اور آگے اپنے شاگردوں پر انفورس کیا، پریکٹس کیا، وہ اتنا مزکی مربی بنتا چلا گیا۔ ورنہ ہر ایک نے اپنی ذات کی حد تک، اپنی ضرورت کی حد تک کچھ نہ کچھ تزکیہ، تصفیہ، تربیت، جتنی اس نے ٹائم صرف کیا، جتنا حصہ تھا، کیپیسٹی تھی، اس قدر لے لیا۔ تو یہ دو کی پوزیشن یہ تھی۔ مگر جو پچھلے دو بتا رہا ہوں، داعی اور مجاہد ہر صحابی کو بنایا، ہر گریجویٹ داعی اور مجاہد تھا۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو آقا علیہ السلام کا صحابی بنا ہو اور آقا علیہ السلام کی جامعہ سے گریجویٹ ہوا ہو، جامعہ یعنی مسجد نبوی سے یا صفہ سے یا مساجد مدینہ طیبہ سے، جو مساجد نبویہ، ان سے گریجویٹ ہوا ہو، تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی نالج لیا، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو داعی نہ بنا ہو۔ ہر ایک نے جس قدر حاصل کیا اس قدر آگے پہنچایا۔ تو دعوت کا فریضہ ہر ایک نے انجام دیا۔ یہ کام کسی کی زندگی سے آپ نفی نہیں کر سکتے اس کی۔ اگر کسی نے بہت زیادہ علم حاصل نہیں کیا، بہت زیادہ تربیت نہیں پائی، تب بھی جو کچھ سیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت اور ایک جملہ بھی اگر مجھ سے سنو تو آگے پہنچا دو۔ تو جس نے ایک جملہ بھی سنا وہ اس کا داعی بنا، اس نے آگے پہنچایا اور اس کی دعوت دی، اس پر دعوت دی۔ اور نمبر 2، مجاہد، ہر صحابی نے قربانی دی، جہاد کی۔ اب ہجرت کرتے ہی غزوہ بدر آ گئی،
سارے صحابہ جو اس استعداد کے تھے وہ میدان جہاد میں چلے گئے، کچھ مدینہ طیبہ کے دفاع پہ کھڑے ہو گئے، جیسے ہی گھروں میں اہل مدینہ کی حفاظت جیسے جیسے ڈیوٹی لگی سب صحابہ مجاہد ہو گئے۔